پرویز صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال سے آپ کی پہلی اور آخری ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ صحبتیں جو گزر گئی ان کی یاد تازہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ستمبر 1977 کی 13 تاریخ ہے اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے ایک نمائندہ ناز صاحب جن کا گرامی ہے، وہ علامہ اقبال کی فکر، قیام اور کلام کے متعلق کچھ میرے تاثرات کے سلسلے میں انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا سوال ان کا آپ نے سن لیا کہ حضرت علامہ سے میری پہلی ملاقات اور آخری ملاقات کب ہوئی اور ان کو کیوں بھی کچھ تاثرات۔ پہلی ملاقات کے متعلق تو متعین کب ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ تو 50 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہے۔ آخری ملاقات ان سے جنوری 1938 میں ہوئی، جب اقبال ڈے کی تقریب کے سلسلے میں دہلی سے ہمارا قافلہ لاہور آیا اور ان سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں یوں کہیے کہ وہ گویا بستر مرگ پر ہی تھے، بیماری کی بہت کمزور تھی، بولنے میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاصا وقت ہمیں دیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ میری رعایت برتی۔ ہمارے قائد کارواں علامہ اسلم جراد پوری علیہ رحمت تھے، ان کے احترام کی بنا پر ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو گئی، خاصا وقت کچھ نہیں ہوا، اور وہ آخری ملاقات ہے کہ ان کے ساتھ ہوئی۔ باقی رہے ان کے تاثرات، تو محترم سید مزید نیازی صاحب نے اپنی کتاب اقبال کے حضور میں اس دن کی صحبت کا تفصیلی نقشہ پیش کیا ہے، پوری تفصیل اس میں دی ہوئی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس قسم کے سوالات تو نہیں کہہ سکتے۔ میری حیثیت تو ہمیشہ ان کے سامنے ایک ادنا سے متعلم کی تھی، ہم تو استفادہ ہی کرتے تھے، ضرورت کر لیتے تھے کچھ پوچھنے کی، اگرچہ وہ بہت ضرورت دلایا کرتے تھے، حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، ان کا تو انداز ہی ایسا تھا کہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور ان کے سامنے کچھ چھوٹے لوگ ہیں، برابر کی حیثیت میں، اور بعض اوقات تو انتظار اور بھی زیادہ ان کا بڑھ جایا کرتا تھا، جو ہم لوگوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوتا تھا۔ تو بہت ایسا سوال کہ جو ابھی جو نجیب نیازی صاحب نے جس کا ذکر نہ کیا ہو اور آپ کو یاد ہو، وہ آپ نے کیا ہو علامہ صاحب سے۔ یہ میں یقین تو نہیں کہتا کہ اس میں آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ دو چیزیں تھیں اہم جو سوالوں نے کی تھی۔ انہوں نے جاوید نامہ میں مختلف ارواح سے یا مختلف ہستیوں سے عالم بالا میں اپنی ملاقات کی، روایات بیان کی۔ میرے نزدیک حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور ان کا بالا کوٹ کا دماغ کا تھا، وہ ہمارے اس آخری دور کی اسلامی تاریخ میں بڑا پرعظمت تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ آپ سید اور سید احمد شہید دونوں کی ارواح کو آمنے سامنے لا کے ذرا تقابل اس کا بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اور اس قسم کے اور کئی سوالات تھے جو بعد میں میرے ذہن میں آئے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کے بعد اس کا اگلا ایڈیشن ہوا، یا اس میں بھی یہ بات ہے کہ مجھے فرصت ملی تو میں ان چیزوں کو ضرور سامنے لاؤں گا۔ اور ایک سوال میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو قیامت کا واقعہ یا حقیقت ہے، وہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ ہم انسان جائیں گے حضور رب العزت اور وہاں جا کے یہ ہوگا، لیکن قرآن کریم میں تو ہے کہ تیرا خدا اور اس کے ملائکہ یہاں آئیں گے، تو کیا یہ سارا جتنا وہ ماجرا ہے
یہاں ہی ہوگا؟ بڑا گہرا سوال تھا. انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق حیات و ذات الممات اور وہاں کی جتنے کی ناظریات ہیں ان کے متعلق میرے ذہن میں ہے کہ وہ جو میں قرآن کریم کی تفسیر کی انٹروڈکشن کے سلسلے میں لکھنا چاہتا ہوں اس میں ان چیزوں کو بھی لے آیا. ان سے زیادہ تر سوال جو ہوتے تھے علامہ کی صورت میں جو ان کے شہدائی بیٹھتے تھے وہ زیادہ تر کس موضوع پر سوال کرتے تھے؟ شہدائیوں کی بھی مختلف نوعیتیں اور قسمیں تھیں. زیادہ یعنی کس قسم کے لوگ وہاں آ کے بیٹھتے تھے ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے یہ کہا اور ڈاکٹر اقبال مسعود تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پیٹ میں درد بڑا پرانا ہے کسی علاج سے فائدہ تو آپ بتائیے مجھے اس کا نسخہ تو وہ یہی بتا دیتے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ یہاں کا موٹی دروازے کے اندر کا ایک آدم جو پاس تھا اس نے آگے کہا کہ جی پہلے کاروبار ہمارا بڑا اچھا کرا کرتا تھا اب جب سے یہ انگریزی جوتے آ گئے ہیں جوتا نہیں ہے تو لوگ کہتے تھے کہ وہ علامہ صاحب بڑے اچھے نظیرے دیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں یہاں سے لے کر اور آپ سوچیے کہ یورپ کے بڑے بڑے بلند پایا مفکروں تک 20 مجلس میں آیا کرتے تھے. ہر ایک اپنے اپنے سطح کے مطابق سوال کرتا تھا اس سطح کے مطابق ان کو جواب ملتا تھا. ادیب اور شعراء فلاسفر حاکم محفوظ آبان پیر پرست لوگ بھی کئی ایسے بھی جو آگے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی طرح سے داڑھی رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے دنیا کس طرح آپ کی گویدہ ہو جاتی ہے. تو سوالات کی یہ کہتی ہے اس موسم میں ہوتی تھی بڑی عجیب معلوم. تو علامہ نے کبھی اس بارے میں بھی جواب دیا کہ جب کوئی عالم دین یا مولوی یہ سوال کرتا تھا یا آپ داڑھی رکھ لیجیے تو ان کے بارے میں ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تھا کہ بھائی اس وقت تک عام تاثر یہ ہے کہ دین کے متعلق وہی کچھ کہہ سکتا ہے یا جان سکتا ہے جس کی ایک خاص دین کو خاص وجہ کرتا ہو. یہ ہمارا نیا طبقہ نئی نسل نئے نوجوان طالب علم جو ہیں ان کے دل میں یہ کمپلیکس کا پیدا ہو گیا ہے. تو میں یہ کمپلیکس دور کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں تم بھی ان کے متعلق سمجھ سکتے ہو تمہیں یہ بھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو بطور ایک مثال کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میری وجہ کہتا ہوں ایسی نہیں ہے. اس کے باوجود بہرحال تم جانتے ہو کہ مجھے ان کے متعلق علم بھی ہے اور دنیا بھی کہتی ہے اور یہ علماء حضرات بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. تو اس لیے اس کمپلیکس کو نکال دو کہ جب تک وہ وجہ پتہ نہیں ہوگی تم دین کے متعلق کچھ جان نہیں سکو گے. تو کہا کہ یہ ایک فائدہ ہے اس میں. ورنہ میرے لیے تو آسان ہے. وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا گرام گزرتا ہے ہر روز صبح اٹھ کے کھیل کے لیے وقت نکالنا تو وہ تو آسان بات ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں نے حالانکہ کی یہ بات آج حقیقت لازمی حقیقت ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر اسی لیے کچھ حالت دین سے یا مذہب سے وابستہ ہے بگانا ہے. تو ایسا وہ لوگ کچھ ان کے ایک نئے گرامی آپ یاد دلا سکیں جو آپ کی موجودگی میں وہاں علامہ کی صورتوں میں بیٹھا کرتے تھے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس دوران میں وہ جو پہلا زمانہ تھا اس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ سے بعد میں آنے والوں کے اندر یہی یہاں کے مقامی لوگ جو تھے ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے ان کو جو حلقہ احباب کہلا سکتے ہیں. راجہ حسن اختر خواجہ عبدالرحیم چودھری محمد حسین مولانا غلام رسول مہر ڈاکٹر فقیر اور یہ وغیرہ یہی یہاں کے لوگ عام طور سے. اچھا ایک عموماً سوال جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم بھی علامہ کی صورتوں میں بیٹھے رہے لیکن وہ انہیں کبھی شاید گفتگو کا یا کبھی بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف علامہ نے میرے ساتھ ہی کہی لیکن وہی بات جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اپنے مضامین میں دہرائی ہے کہ یہ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ علامہ نے صرف میرے ساتھ ہی بات کہی.
تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ علامہ واقعتاً ایک بات ہوگی آدمی کے ساتھ کرتے تھے، یا یہ ان لوگوں کی اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہے کہ یہ بات صرف علامہ نے ان کے ساتھ ہی کہی تھی؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ میں ان کی تردید کروں یا تائید کروں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہی اکیلا اس وقت تھا تو ایسے بھی مواقع ہو سکتے ہیں کہ دوسرا نہ ہو اور وہی ہو، تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے اس سے نہیں کہی یا یہ اسی سے کہی کسی دوسرے سے نہیں کہی. لیکن عام طور پہ یہ چیزیں ایک محفل میں ہوا کرتی تھی، نشست سے آتی تھی. اور یہ جو چیز آپ نے کہا ہے نا، ایک بات میں آج آپ کو عرض کروں کہ یہ آپ براہ راست سوالوں کے کر رہے ہیں تو میں ان کے جواب دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وجود دو ایک واقعات سے کبھی بھی حضرت علامہ کے متعلق بلکہ قائد اعظم کے متعلق بھی یہ باتیں نہیں کی ہیں کہ مجھے ان سے یہ صورتحال ہوتی ہے، میں ملاقاتیں کرتا تھا اور یہ گفتگویں ہوتی تھی. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت علامہ بھی دنیا میں نہیں ہے اور قائد اعظم بھی آپ نہیں ہے. وہی کسی کے قول کی تردید یا تائید کر سکتے ہیں تو وہ شہادت تو گم ہو گئی. اب کہنے والے کے متعلق کون دوسرا کہہ سکے کہ یہ صحیح کہتا ہے یہ نہیں. روایات اسی طرح سے ہمارے یہاں وضع ہیں کہ ان کی تردید و تائید کرنے والا جو اوریجنل تھا وہ شخص موجود تھا. تو میں اس چیز سے بہت اجتناب کیا کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں. ایک بات اگر میں آپ کہوں کہ حضرت علامہ نے یا قائد اعظم نے کہی، اس کے لیے میرے پاس سند اور شہادت کیا ہے وجود اپنے طور سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ